الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم و نبیہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المہدیین الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اسی آیت میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، امت مسلمہ کے خواتین کو پردے کا حکم فرمایا ہے۔ ابتدائی اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا، خواتین اپنا چہرہ اجنبیوں کے سامنے نہیں چھپایا کرتی تھی، یہاں تک کہ ازواج مطہرات بھی اصحاب رسول سے پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں کہ ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ لو امرت النساء ان یحتجبن، میرا دل کرتا ہے کاش کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، تین چیزوں میں نے اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ موافقت کی، بلکہ رب ذوالجلال نے میرے ساتھ موافقت فرمائی۔ وافقنی ربی فی ثلاث، میرے دل میں آیا کہ ازواج مطہرات پردہ کریں، تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم نازل فرمایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا ایہا النبی، اے نبی، قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہیے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے اور اہل ایمان کی عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈالیں، یعنی پردے کا اہتمام کریں۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی آیت کے تفسیر میں منقول ہے، ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بجلابیبہن، کہ عورتوں کو قرآن کریم میں حکم آیا ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر سے چادروں کو اپنے چہروں پر ڈالیں، لہذا اپنے چہرے کو چھپائیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان مرد اور لکھی پڑھی مسلمان عورت کہتی ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، باقی جسم کے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کریم کہتا ہے یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے بھی کہیے کہ امت کے مردوں سے پردہ کریں۔
اور امت کے افراد اصحاب محمد جیسی شخصیات کو کہا گیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، کہ اگر آپ کو ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی دینی مسئلہ بھی معلوم کرنا ہے، تو پردے کے پیچھے ان سے بات کرو۔ قرآن کہتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی گھر والیاں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور اس طرح مائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مِن بَعْدِهِ، کہ نبی کی وفات کے بعد اس کی بیویوں سے نکاح بھی نہیں کرنا۔ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، نبی کی بیویوں کے ساتھ اسی طرح نکاح حرام ہے۔ تو باوجود اس کے کہ اصحاب محمد ازواج مطہرات کے بیٹے ہیں اور ازواج مطہرات اصحاب محمد کی مائیں ہیں، اور اس طرح کی مائیں ہیں کہ جس طرح اپنی ماؤں سے نکاح حرام، اس طرح نبی کی گھر والیوں سے نکاح حرام، پھر بھی رب ذوالجلال نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پردے کے پیچھے پوچھو۔ تو ازواج مطہرات سے بڑھ کر کس کا دل پاک ہو سکتا ہے، اور اصحاب محمد سے بڑھ کر کس کا دل پاک ہو سکتا ہے؟ جب اصحاب محمد پاک دل ہونے کے باوجود اور ازواج مطہرات بھی پاک دل ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے پردہ کرتے ہیں، تو آج کے امت کے مردوں اور عورتوں کو آخر ایک دوسرے سے پردہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ لوگوں کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں۔ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنی خواتین کو غیر محرموں سے پردے کراؤ، تو کہتے ہیں جی عزیز و اقارب ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ جب ایک عالم دین واعظ کرتا ہے کہ بھائی چچا زاد بھائیوں سے پردہ کروانا ہے، ماموزاد بھائیوں سے خواتین کو پردہ کروانا ہے، نندوئی سے پردہ کروانا ہے، بہنوئی سے پردہ کروانا ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ کروانا ہے، پھپھی زاد بھائی سے پردہ کروانا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم اتنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو منع کر کے کس طرح ان کا غصہ اپنے سر پر لے؟ عزیز و اقارب ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت الخالق، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک کی نافرمانی میں مخلوق کی کبھی بھی نہیں ماننا، یہاں تک کہ ماں باپ سے بڑھ کر کسی مومن کا اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اگر ماں باپ بھی آپ کو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اگر یہ والدین آپ پر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی طرح رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو لہذا والدین کی بھی نہیں ماننا۔ تو اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی نہیں ماننی ہے۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، پوری مخلوق بھر ناراض ہونی چاہیے، مومن کو اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بھتیجوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہیں کریں، اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بے پردہ نہیں کریں۔ لوگ کہتے جی بھائیوں سے میں کیسے اپنی بیوی کو پردہ کرا سکتا ہوں؟ ہم دو بھائی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ایک ہی نطفے سے پیدا ہونے والے، ایک ہی گود میں پلنے والے، ایک ہی جگہ سے دودھ پینے والے، ہم کس طرح ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں؟ او بھائی، آپ کو کس نے کہا ہے کہ اپنے بھائی سے جدا ہو جاؤ؟
قرآن و سنت نے تو کہا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ جڑ کر کے رہو۔ قرآن و سنت کی تعلیم تو صلہ رحمی کی ہے، لیکن صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے، جڑ کر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواتین کو بے پردہ کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیور سے پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الحم الموت۔ او بھائی دیور تو موت ہے، موت سب سے زیادہ خطرناک تو عورت کے لیے اس کا دیور ہو سکتا ہے، آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ اجنبی لوگ اتنے خطرناک ثابت نہیں ہوں گے آپ کے لیے جتنا آپ کا بھائی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کاش کہ مسلمان کو یہ سمجھ میں آ جائے بات۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ الحم الموت، فرمایا کہ دیور تو موت ہے بھائی۔ تو حکم آیا ہے کہ نبی کی گھر والیاں بھی پردہ کریں، نبی کی بیٹیاں بھی پردہ کریں، اور امت کی عورتیں بھی پردہ کریں۔ حکم آیا قرن فی بیوتکن، اے نبی کی گھر والیوں اپنے گھروں میں ٹھہر کر کے رہو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے صرف ایک دفعہ حج کیا، ایک دفعہ عمرہ کیا، مزید حج و عمرے کے لیے کیوں نہیں جا رہی ہو؟ حضرت سودا نے کہا کہ نہیں، بس میں نے فرض اسلام ادا کر دیا ہے، عمرہ بھی کر لیا ہے، دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ فرمایا کہ وہ مسلسل گھر میں رہی حتیٰ اخرجت جنازتها، یہاں تک کہ اس کا جنازہ اس کے گھر سے نکلا۔ بس ازواج مطہرات کا پردہ ہے۔ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہر کے رہو۔ حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت جب تک اپنے گھر کے گہرائی کے اندر رہتی ہے تب تک اپنے رب کے قرب میں اور نزدیکی میں رہتی ہے، اللہ پاک کے خصوصی توجہ اور رحمت کی نگاہ میں رہتی ہے جب تک عورت اپنی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے۔ لیس لہن نصیب فی الخروج، حدیث کی کتاب المعجم الکبیر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کا باہر نکلنے میں عورتوں کا حصہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نکلتی ہیں باہر؟ الا مضطرۃ، مگر مجبوری کی حالت میں نکل سکتی ہیں۔ ظاہر ہے عورت بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، گھر میں شوہر بھی نہیں ہے، کوئی بچہ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر عورت نکل سکتی ہے۔ مجبوری کی صورت میں تو نکلنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، بلا وجہ مرغیوں کی طرف پھرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حدیث کی کتاب سنن الترمذی میں ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ ستر ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے استشرف لها الشیطان، شیطان اس کے سامنے آتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مزید وضاحت کر دی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے احبسوا النساء فی البیوت فإن النساء عورۃ، عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر روک کے رکھو کیونکہ عورتیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ چھپانے کی چیزیں، کیونکہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کے سامنے آتا ہے، اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے انک لا تمرین باحد الا عجب بک، آج تیرا جس پر بھی گزر ہوگا نا تو اس کو اچھا لگے گی۔ یہ شیطان اس کو ورغلاتا رہتا ہے۔
اور پھر مرد کو حکم ہوا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ کیونکہ تقبل فی صورت شیطان و تدبر فی صورت شیطان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب عورت سامنے آتی ہے تو بھی شیطان کی صورت میں ہوتی ہے، پیٹھ دیتی ہے تو بھی شیطان کے صورت میں ہوتی ہے۔ جب کبھی آپ کی کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے، نگاہ ڈالنی تو ہے ہی نہیں، جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سامنے کوئی عورت آ رہی ہے تو اب نگاہ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن کہتا ہے مومنین کو چاہیے، اپنے ایمان والوں کو اے نبی سمجھائیں کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں۔ تو اولاً تو نگاہ اٹھانی نہیں ہے، لیکن اگر اچانک نگاہ پڑ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، پہلی نگاہ تجھے معاف ہے، لیکن دوسری اگر آپ نے نگاہ اٹھائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر پکڑ ہوگی، اس پر مواخذہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب آپ میں سے کسی کی کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے اور پھر اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا فوراً گھر میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر لے، کیونکہ یہ ضرورت پوری کرنا اس کے خیال کو ختم کر دے گی۔ ہمارے نبی نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور سنن ترمذی کی حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے اذا استعطرت المرأة لیجدوا ریحها، فرمایا کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ اجنبی لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں، فَيَّ كَذَا وَكَذَا، راوی نے کہا اے زانیہ زانیہ، فرمایا کہ یہ عورت زانی ہے جو خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے تاکہ اجنبی لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لہن نصیب فی الخروج، عورت کو نکلنے کا حق ہی نہیں ہے الا مضطرۃ، سوائے کسی مجبوری کے۔ فرمایا ولیس لہن فی الطریق نصیب، ان کا راستے میں حق نہیں ہے الا الحواشی، مگر راستے کے اطراف۔ اگر عورت کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راستے کے درمیان میں اس کو چلنے کا حق نہیں ہے، عورت کو چاہیے کہ راستے کے ایک کنارے پر چلے۔ اللہ کے رسول یہ پسند نہیں کرتے کہ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے قریب قریب گزریں، فرمایا ایک کنارے پر چلے، درمیانے راستے میں مسلمانوں کی طرح مردوں کی طرح کیوں چلتی ہے؟ وہ باہر نکلنے والی عورت یہ سمجھتی ہے راستہ ہی میرا ہے، مرد یہاں سے کیوں گزرتے ہیں؟ وہ ایک دفعہ ایک عورت نے بازار میں واویلا کی، کہا کہ مردوں کا یہاں پر کیا کہ مرد یہاں پر آتے ہیں، مانا بازار صرف عورت کے لیے لگتی ہے، مرد کے لیے بازار ہے ہی نہیں۔ حالانکہ جو باہر کے کام ہیں وہ مردوں کے ہیں، عورت کا کام اندر کا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی۔ لباس تو پہنیں گی لیکن لباس کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، اور یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں، مختلف اداروں میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ خواتین کس لباس میں آپ کو نظر آتی ہیں، جیسے لفافے میں پیک شدہ ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں لباس بھی پہنیں گی، لباس کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ یہ کوئی معزز خواتین ہوں گی؟ فرمایا ان کا کام ہوگا مائلات ممیلات،
مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور خود ان کی طرف مائل ہونا، ان کا کام یہ ہے۔ ورنہ عورت کو کیا حق ہے کہ بیکار لباس پہن کر کے باہر نکلے، جبکہ اسلام نے کہا کہ عورت اپنے چہرے کو ڈھک کر کے نکلے۔ یہ تو پاکستان ہے، پاکستان کے اندر تو کیا بلکہ خواتین اگر کعبۃ اللہ کا طواف کریں تو اس طواف کے دوران بھی عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھکے، لیکن چونکہ اسلامی حکم ہے کہ احرام کے دوران عورت کسی یعنی لٹکائی ہوئی چادر کو اپنے چہرے کے ساتھ ٹچ ہونے نہیں دے گی، یہ احرام میں حکم ہے کہ عورت احرام کے دوران اپنی چادر یا نقاب کو اپنے چہرے سے ٹچ ہونے نہیں دے گی۔ اس لیے آج کل جو پردے والی خواتین ہیں وہ جب احرام باندھ کر کے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جاتی ہیں تو وہ اوپر سے ایک ٹوپی نما چیز رکھتی ہیں، جو ٹوپی نما نقاب ہوتا ہے، ہیلمٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کے آگے پردہ ہوتا ہے جو چہرے سے لگتا بھی نہیں ہے اور دور بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ جب کبھی کوئی سوار ہمارے سامنے آتا سدلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، تو ہم میں سے ہر عورت جب کبھی اجنبی مرد سامنے آتا اپنی چادر کو سر سے اتار کر کے چہرے کے سامنے لا کر کے اپنے چہرے کو ڈھکتی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عمل کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہم اجنبیوں سے طواف کے دوران بھی اپنے چہرے کو ڈھکتی تھی۔ دیانتداری سے بتاؤ کہ صحابہ کرام جیسی شخصیات، صحابہ کرام جو اس امت کے افضل سے افضل طبقے میں ہیں، جن کو قرآن نے کہا کنتم خیر امت، کہ پوری امت محمدیہ سے بہتر لوگ تم ہو، تو امت کے سردار، امت کے سب سے امت کا جو اونچا طبقہ ہے، جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر اتنے اونچے طبقے سے بھی پردہ ضروری ہے، تو یہاں پاکستان اور کراچی کے اندر پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب وہاں بیت اللہ کے دوران چہرے ڈھکنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، عورت کو وہاں طواف کے دوران ایسی پاکیزہ جگہ میں پاکیزہ لوگوں سے پردے کا حکم ہے، تو کراچی کے اندر کتنا سخت پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر میں ذرا تنہا رہ گئی، ایک صحابی رسول حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے گزرے، سیدہ عائشہ کو چونکہ بچپن میں دیکھا تھا پہچان لیا اور کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی جب میں نے مرد کی آواز سن لی خمرت وجہی بجلبابی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اپنی چادر سے ڈھک لیا، کہ اجنبی آدمی سے میرا چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ یہ سیدہ عائشہ کا کردار ہے۔ فضل عائشہ علی النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کو دنیا کی تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کے ثرید کھانے کو دنیا کے تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس فضیلت والی عورت کا کردار کیا ہے؟ اجنبی لوگوں سے اپنے چہرے کو ڈھکنا۔ تو جو خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنہا کے طرز و طریقے کو اپنانے والی ہوگی تو اس کو سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرح اپنے چہرے کو ڈھکنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ امت کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اس نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے
کہ ایک خاتون تھی جس کا کنیا تھا ام خلاد. اس کا ایک غزوے کے اندر، ایک جنگ کے اندر بیٹا شہید ہو گیا. آپ خود ہی دیانتداری سے بتائیں کہ جس عورت کا بیٹا شہید ہو جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے. یہ نقاب لگا کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کی بندی، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا وانت متنقبۃ، پھر بھی آپ کو نقاب لگا ہوا ہے. قربان جاؤں اس صحابیہ پر، اس نے جو جواب دیا اگر سونے کے ساتھ لکھا جائے تو اس کی قیمت ادا نہ ہو سکے. اس صحابیہ نے کہا، اللہ کے بندو، ان ارضا ابنی لم ارضا حیائی، اگرچہ آج میں نے اپنا بیٹا تو گم کیا ہے لیکن میں نے اپنا حیا تو گم نہیں کیا ہے نا. بیٹا بھل میرا چلا گیا لیکن میرا حیا نہیں گیا، حیا ابھی بھی میرے اندر موجود ہے. کاش کہ امت مسلمہ کے خواتین کے اندر اس طرح کی حیا آ جائے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا حیا ایسی چیز ہے جب نکل جائے پھر کوئی کسی کی بات مانتا ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ صرف نصیحت آپ کو نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں، پوری امت مسلمہ کو کرتا ہوں. حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اور تابعین کو مخاطب کر کے فرمایا، الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ الا تغارون، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے ان نساءکم یخرجن الی الاسواق ویزاحمن العلوج، فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور وہاں جا کر کے مستنڈوں کے ساتھ خلط ملط ہوتی ہیں. تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنی خواتین کو اس طرح چھوڑ دیتے ہو کہ وہاں بازاروں میں مستنڈوں کے ساتھ خلط ملط ہو رہی ہوں؟ یہ چیز فرمایا تمہاری غیرت کے خلاف ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن پر رب ذوالجلال نے جنت ہی حرام کر دی ہے. ان میں سے ایک العاق، والدین کا نافرمان، دوسرا مدمن خمر، ہمیشہ ہمیشہ شراب پینے والا جس نے کبھی توبہ ہی نہیں کی، تیسرا فرمایا الدیوس، دیوس پر بھی اللہ پاک نے جنت حرام کر دی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے اہل و عیال کے اندر گندگی کو برداشت کرتا ہے، یہ بے غیرت اور دیوس ہے. اللہ نے ایسے بے غیرت پر جنت حرام کر دی ہے جو اپنے گھر میں گندگی برداشت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بد چلن ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹیاں بد چلن ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اجنبی لوگ آتے جاتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے اور دیگر اجنبی اس کے بیٹیوں پر داخل ہوتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی بہن ہے. دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹیاں گھر کے اندر فلم دیکھ رہی ہیں، بلکہ خود بھی ان کے ساتھ خوش ہو کر کے فلم دیکھتا ہے. اس سے بڑھ کر دنیا کا کون بے غیرت ہو سکتا ہے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اور فلم دیکھ رہا ہو اور ڈانس دیکھ رہا ہو اور بے حیائی اور برائی کی سینے دیکھ رہا ہو؟ اس سے بڑھ کر بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، اپنے گھر کے اندر جو گندگی برداشت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دیوس ہے. ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ وہ شخص کتنا بڑا خوش نصیب ہے جب وہ گھر کے اندر آئے، دیکھے کہ اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے، اس کی بیٹی نماز میں مشغول ہے، اس کی بیوی تلاوت کر رہی ہے، اس کی بیٹی ذکر اور اذکار میں مشغول ہے. اس شخص سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب ہو نہیں سکتا.
फरमाया कि उस शख्स से बढ़कर बदनसीब कौन हो सकता है, जब घर में आए देखे कि उसकी बीवी, उसकी बेटी फिल्म के सामने बैठी हुई है। इससे बढ़कर कोई बदनसीब ही नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अला तस्तायून अला तुगारून, गैरत करो, गैरत कहाँ चली गई तुम्हारी। हदीस की किताब मुस्नदुल बज़्ज़ार में है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबे किराम से पूछा, ए मेरे साहबियों मुझे बताओ कि औरत के लिए खैर किस चीज़ में है। आपने फरमाया मेरे साहबियों मुझे बताओ कि औरत के लिए खैर किस चीज़ में है। सहाबे किराम खामोश हो गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। प्यारे अली भी यहाँ खामोश हो गए। सहाबे किराम अपने घरों को चले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि औरतों की बात को, औरतों के खैर को औरत ही ज़्यादा समझ सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए फ़ातिमा, आज सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से सवाल पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। सवाल यह था कि औरत के लिए खैर किस चीज़ में है, औरत के लिए बेहतरी किस चीज़ में है। तो सईदा फ़ातिमा ने फरमाया औरत के लिए बेहतरी, औरत के लिए खैर इसमें है अल्लाह यराहुन्नर रिजाल, कि किसी तरह मर्दों की निगाह औरत पर ना पड़े, औरत मर्दों से पर्दा करे, औरत के लिए खैर इसी में है। दीन और दुनिया की भलाई औरत के लिए पर्दे के अंदर है। जब हज़रत अली ने यह जवाब सैयदा फ़ातिमा से सुन करके और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ाहिर है बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा तो मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अगर फ़ातिमा ये जवाब नहीं देगी तो और कौन दे सकता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पर्दे के फ़वायदे हैं, बेपर्दगी के नुकसानात हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ कांदेलवी रहमहुल्लाह की उर्दू में एक तफसीर है, तफसीर मारिफुल कुरान के नाम से। हज़रत ने अपनी इसी तफसीर मारिफुल कुरान के अंदर बैयकजा बेपर्दगी के 15 नुकसानात लिखे हैं। मैं आपको वो 15 तो नहीं, चंद बताता हूँ। मसलन फरमाया कि बेपर्दगी की वजह से बंदा दिन ब दिन बेगैरत बनता जाता है। आज वो देख रहा है कि उसकी बीवी अपने देवरों के साथ, अपने खालाजाद भाइयों के साथ, अपने मामूजाद भाइयों के साथ, अपने चचाजाद भाइयों के साथ बेतकल्लुफ हो रही है, गप्पे लगा रही है, इसको परेशानी नहीं हो रही है। कल ये बाहर निकल करके बाजार में लोगों के साथ हंसी मजाक करेगी, इसको गैरत नहीं आएगी। दिन ब दिन इसका नफ्स डूबता जाएगा, बेगैरती बढ़ती जाएगी। और फरमाया बेपर्दगी से बड़ा नुकसान यही है कि इससे जिना का दरवाज़ा खुलता है। अगर औरत पर्दे में हो, कोई अजनबी शख्स उसको देखे ही नहीं, तो जिना का अंदेशा हो सकता है। जिना क्यों हो रही है? इसलिए कि अजनबी लोगों के साथ उसकी मेल जोल है ना। वो एक शख्स, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मेरे पास आया, कहा कि मेरी एक बेटी जो है ना वो एक बदमज़हब के साथ शादी करना चाहती है, आप उसको समझाएं। तो मैंने कहा कि उस बदमज़हब तक ये पहुंची कैसे? कहा कि मैं दरअसल इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैंने इसको उसके हवाले किया था। कहा बेकिस मुँह से जाओगे ए गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये मुसलमानी है कि एक तरफ से अगला बदमज़हब है, काफिर बेईमान है, अपनी बेटी को उस काफिर के हवाले करता है। तो उसको ट्यूशन पढ़ा, तो ज़ाहिर वो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तो और क्या करेगा? ये गैरत है मुसलमान की। तो फरमाया कि बेपर्दगी का पहला नुकसान ये है कि बेगैरत हो जाएगा बंदा, और दूसरा नुकसान ये है कि जिना का दरवाज़ा खुलेगा। तीसरा नुकसान ये है कि औलाद हरामी बन जाएगी। बहुत सारी औलाद अपने माँ बाप का कदर क्यों नहीं करती है? एक तो इस वजह से भी कि उनकी खुद अपनी खराबी होती है, बस औकात इस वजह से भी कि हकीकत में वो हरामी होते हैं।
باپ تو اس کو اپنا بیٹا سمجھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو اولاد حرامی ہو جائے گی، اور عورت کے بارے میں ہمیشہ بدگمان ہو جائے گا شوہر۔ جب عورت کے بارے میں شوہر بدگمان ہوگا، کبھی بھی وہ شوہر اپنی بیوی کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، تو ظاہر ہے جب یہ بیوی کو عزت نہیں دے گا، بیوی اس کو عزت نہیں دے گی، اگلا جو اسٹیپ آئے گا وہ طلاق کی صورت آئے گی۔ یہ سارے بے پردگی کے نقصانات۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کا حکم ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی گھر والیوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں، اور تمام عالم اسلام کی عورتوں سے کہیں کہ یہ پردہ کریں، ان کے لیے پردے کے اندر خیر ہے۔ میں پہلے والی بات دوبارہ دہراؤں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی دل کا پردہ ہونا چاہیے، تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، ازواج مطہرات سے کوئی بات کرنی ہے پردے کے پیچھے کرو، جبکہ ازواج مطہرات ازواجہ امہاتم، قرآن کہتا ہے اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ جب ازواج مطہرات سے صحابہ کو پردے کا حکم ہے تو ازواج مطہرات سے بڑھ کر ہماری خواتین کی دلیں پاک نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر ہماری دلیں پاک نہیں ہو سکتی۔ جب صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا آپس میں پردہ ہے تو آج مسلمان مردوں کا اور مسلمان عورتوں کا ایک دوسرے سے پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔